بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈر جاؤ، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان کون سی؟ ہم سب کا باپ آدم، ماں حوا، تو پھر یہ برادریوں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کے ہماری لڑائیاں کیوں نہیں ختم؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں نہیں ختم ہوتی یہ لڑائیاں؟ ہمارا باپ ایک، ہماری ماں ایک، بلکہ یہاں تک اگر ایک قبیلے کے اندر، ایک برادری کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، وہ برادری کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بلاتے، کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، وہ 4 بیٹے، 4 بھائی ایک دوسرے کو آپس میں نہیں بلاتے، کیوں نہیں بلاتے؟ یہی وجوہات دیکھیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ سب سے بڑی جو آج کل نظر آتی ہے، اور آج کل چونکہ سیزن بھی ہے کہ جناب انہیں مینو ویاہ تے سدیا، کوئی انہیں منڈے تے دن پائے تا نہیں مینو سدیا، انہیں برات لے کے گیا مینو تا نہیں بلایا، اس نے ولیمہ کیا مجھے تب نہیں بلایا، میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ اپنا مرنا جینا ختم کر دیا۔ یہ وجہ، بچوں کو ذرا چپ کروا دیں، یہ وجہ نہیں؟ برادری میں یہی چلتا ہے نا سب کچھ۔ سب سے پہلی بات، شادی کے حوالے سے شادی کرنا ضروری ہے، اور نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس سنت کو ہم نے کیا بنایا؟ اللہ خیر کرے، کارڈ کے اوپر ہم 3 قسم کے کارڈ بنوا کے اس کے درمیان والے کارڈ کے اوپر نکاح کو سنت لکھ کے، اس کے اوپر مہندی والا کارڈ ڈال کے، اس کے اوپر لڑکی اور لڑکے کی تصویر بنا کے بتا دیتے ہیں کہ کائنات کے امام، ہم نے آپ کو صرف امام ماننا ہے تو مسجد کے اندر آپ کی خوشی کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں، آپ کی بتائی ہوئی غمی کو لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد کی حد تک آپ ٹھیک ہیں، مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں ٹھیک ہے، ہماری خوشی میں ٹانگ نہیں اڑانی، ہماری غمی میں ٹانگ نہیں اڑانی، ہم چاہے جو مرضی کریں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا؟ اسی وجہ سے تو آیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی تھی شعیب علیہ السلام کو؟ اے شعیب، تو اگر کہے مسجد کی حد تک نماز پڑھنے کو ہم پڑھیں گے، مانیں گے، تو کہے روزہ رکھ ہم مانیں گے، لیکن تو یہ جو کہتا ہے نا کہ منڈی میں آ کے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ہم نہیں مانتے۔ اسی وجہ سے اس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن نبی مسجد کی حد تک ٹھیک، سال بعد روزے ٹھیک، کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، حج کیا ٹھیک، لیکن پتہ لگے رات حاجی دے منڈے دا بیاہ سی، جے پتہ نہ لگے تو چس نہیں ہونی۔ یہی بات ہے، نکاح سنت ہے۔ فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے نکاح کی اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اچھا، نکاح سنت ہے، اس کے بعد کیا کام ہے؟ فرمایا ہونے والی جو بیوی ہے نا اس کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارا انتخاب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا انتخاب یہی ہوتا ہے کہ جناب جیسی پٹیاں تے پٹیاں دا کوئی اچھا خاندان ہوئے، پتہ لگے منڈا ویایا کمشنر دے گھر، منڈا ویایا چودھری دے گھر، منڈا ویایا سردار دے گھر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ فرمایا عورت کے ساتھ 4 وجہ کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے دین کو ترجیح دینی۔ ہم نے کس کو ترجیح دی؟ کبھی پوچھا جا کے
لڑکی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے یا نہیں؟ کبھی کسی نے پوچھا ہو جا کے، کبھی کسی نے پوچھا ہو جا کے بچی نے نازلہ قرآن پڑھا ہے یا نہیں، نماز آتی ہے یا نہیں، نماز کا ترجمہ آتا ہے یا نہیں؟ کبھی کسی نے پوچھا ہو جا کے، کبھی پوچھا جا کے کہ اس کو نماز کی رکعات کا بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ کبھی اس طرح نہیں ہوا. کیوں؟ ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نکاح جو ہے نا وہ سنت کی تکمیل ہے، لیکن عورت وہ ڈھونڈنی ہے اپنے بیٹے کے لیے اس بیوی کا انتخاب کرنا ہے، یا تو اس کے پاس مال ہو، یا وہ اونچے خاندان کی ہو، یا وہ خوبصورت ہو. ان 3 پہ ہم نے بس کر دی. کائنات کے امام نے فرمایا تھا کہ دین کو تم نے ترجیح دینی، ہم نے اس کو ترجیح نہیں دی. بیوی کا انتخاب اچھا کرنا. تیسری بات جو بڑی بات ہے، زیادہ تر اس گاؤں کے اندر میرے خیال میں بٹی برادری ہے یا رائیں بھی ہوں گے، جڑا ساڑھے کام ہے نا کہ برادری تو باہر نہیں کرنا، اللہ خیر کرے، برادری تو باہر نہیں کرنا. یہ بت ہم نہیں توڑ سکے، یہ بت نہیں ہم توڑ سکے. کیوں؟ میں جی پٹی ہوں، میں رحمانیت رشتہ کرنا تو پلا واہ لگتا، وہ بندے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے تو سب کو اچھے ہی بنایا، انسان ایک جیسے ہیں، لیکن اگر فوقیت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تم میں سے کسی کو کسی کے اوپر ترجیح ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ، اس کی طرف توجہ کوئی نہیں. اور ہماری توجہ کس طرف ہے؟ برادری تو باہر نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آ گیا. فاطمہ بنت قیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاطمہ بنت قیس کو جب ابو عمر بن حفص نے طلاق دی تو عدت گزرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اسامہ بن زید سے نکاح کریں. اسامہ بن زید کون ہے؟ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے میں غلام آئے تھے، حضرت امی ختیجہ نے دیے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیا، بلکہ اپنے منہ بولا بیٹا کہا تھا. اب ایک آزاد غلام، ایک طرف قریش خاندان. اللہ کے نبی نے فاطمہ بنت قیس کو کہا کہ تو اسامہ بن زید سے شادی کر. فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں اللہ کے نبی کے مشورے کے مطابق اسامہ بن زید کے ساتھ میں نے شادی کی. ہماری شادی جیسی کسی کی برکت والی شادی نہیں. بڑی بڑی برادریوں والے کہتے ہیں برادری میں رشتہ کرنا، برادری سے باہر نہیں کرنا، واسطی کوئی نہیں جی، رہندی کوئی نہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں شروع. برادریوں والے آپ جانتے ہوں گے مہینہ نہیں گزرتا، ہفتہ نہیں گزرتا، طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہمارا کام ہوتا ہے، یہ کام نا ضروری طور پہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ضروری طور پہ. اب یہ اللہ کے نبی کے پاس فاطمہ بنت قیس آئی، آ کے جب انہوں نے مشورہ کیا نا اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پیغام آیا ابو جہم کا بھی اور ساتھ میں معاویہ کا بھی پیغام آیا، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو جہم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بڑا سخت آدمی ہے اور معاویہ کے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، وہ غریب آدمی ہیں، تو آپ اسامہ بن زید کے ساتھ شادی کریں. ان کسی نے رشتہ کرنا ہوئے نا اللہ خیر کرے، جو نال دے گوانڈیاں نوں جاندا پوچھ گیا نا کہ بھائی اسی ادھر رشتہ کرن لگے ہیں تو تسی بھی ساڑھے تعلق لو، ذرا دسو کڑی یا منڈا کس طرح دا. ہن انہوں نے پتہ لگ گیا بھی یہ ادھر پوچھ کے گیا، کہندے لے پھر ساڈے تے یقین کوئی نہیں. اللہ کے نبی سے سوال ہوا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ صحابہ دو ان سے رہنے تو شادی کرنے کو، مطلب اگر کوئی عیب ہے تو بتا دینا چاہیے. ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ ہو نہیں جی وہ ساڑھے کو پوچھ لیندے جیڑی گل پوچھنے سے گوانڈیاں کو کیوں پوچھی. یہ کام اگر کوئی کرتا ہے، پوچھتا ہے، اس کو اچھا مشورہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. دین نصیحت کیا ہے؟ دین نصیحت ہے. کس کے لیے نصیحت ہے؟ یہی تو نصیحت ہے دین کے لیے. کسی کو اچھا راستہ دکھاؤ. کیوں گوانیوں کو پوچھ لیا نا ہوں پتہ لگ گیا بھی منڈا دا کام کوئی نہیں کر دیتا، سیدھے سے بیٹے چودھری ہوں منڈا پنڈ دے وچ تو چودھری ویلا ہی ہوں اللہ خیر کرے، کام کوئی نہیں کرتا ہوں. جڑا پنڈ دا چودھری ہوئے نا، یہ چودھری تو مراد ہو نہیں بھی جڑا جن کوئی مربے چودھری وہی ہوں جڑا ویلا ہو بس. اللہ ہمارے یہاں یہ ایپ پایا جاتا ہے. اچھا ایک گروپ ہمارے برادری میں یہ بیٹھا ہوتا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جناب جدوں رشتہ ہون دیو، رشتہ ہو گیا
توجہ میری طرف، رشتہ ہو گیا، رشتہ ہونے کے بعد اب یہ اگلی سوچ یہ ہے، ایک خاندان کے اندر نا ایک گروپ بیٹھا ہوتا ہے کہ انہاں دا رشتہ ہون دیو، اپا توڑواؤندے ویکھے کیوں ہون دیو، ایک باری ہو گیا رشتہ، پکی ہوئی گل، نہیں جی نہیں، لو سانو تو پتہ ہی نہیں لگیا تسی رشتہ ادھر کر لیا، ادھروں چھڈو تو ساڈے حل کرو رشتہ، اسی آئے بیٹھے کرنے، ان کو بھی نہیں دینا، کرنا خود بھی نہیں، ہماری عادت بن چکی ہے، گھروں کے گھر برباد اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ دو مثالیں تو میرے سامنے موجود ہیں، دو مثالیں میرے سامنے موجود ہیں کہ رشتہ ہو گیا، بات پکی ہو گئی، رشتہ دار آگے نہیں جی تسی باہر کرنے لگے رشتہ، نہیں ایسی نہیں کرن دینا، اسی گھر ہی کرنا رشتہ، سانو دیو رشتہ، رشتہ کرنے کے بعد نہ ادھر ہونے دیا نہ ادھر ہونے دیا۔ یہ خاندان کے اندر گروپ اختیار بیٹھا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے ہر وقت۔ اگلی ہماری جو قباحت ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھنے کے لیے جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ جا تو ایک نظر دیکھ کے آ، وہ کیا تھا؟ ایسے جا کے دیکھنا، حیا کے دائرے میں رہ کے دیکھنا تھا، یہ نہیں دیکھنا تھا کہ جاندے جی کڑی دی تصویر دے دیو، منڈے دی بھی دے دیو تصویر دے دی، اگلے بری آئے تو ہن فون نمبر بھی دے دیو، ہن فون نمبر بھی چلا گیا، ہن ملاقاتاں بھی شروع ہو گیا، اللہ خیر کریں، انہوں گل رہی کوئی نہیں، ہن منڈا زور پاندا ہے کہ نہیں جتے 3 مہینے پاؤ انہیں مہینہ پاؤ، کتنی غلط بات ہے۔ ہم نے سنت کو سنت ہی نہیں سمجھا، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بس کوئی چیز مل نہ جائے، باقی اپا کولوں لا کے تکا لا ہی لینے کہ ایک باری بہ کھڑون دی جگہ لا جائے بہ سے اپی لا۔ یہ دین اور شریعت ہے، یہ ہمارے باپ کی جگیر نہیں ہے کہ اس کو ہم بدل دیں، یا جب چاہے اس کو بڑھا دیں، جب چاہے اس کو کم کر دیں۔ اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں، جو طریقہ ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اس سے نہ بڑھنا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، مجھے ویسے نا آپ کے گاؤں کا پتہ چلا کہ قاری نثار صاحب نے تانوں کھچ کے رکھا ہے تھوڑا ہی، اور تو یہ ٹولا تو والے آئے ہوئے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی جزائے خیر دے، تانوں بھی جزائے خیر دے۔ یہ مسئلہ اگلا بھی میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ شادی کی تاریخ جب دن طے کرنے ہیں نا، دن پونے ہیں، تو لڑکی کے گھر والوں میں سے والدہ کا، اس کی بڑی بہن کا، پھپھو کا، خالہ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو دن طے کرنے ہیں نا، وہ اس حساب سے طے کریں کہ لڑکی کو وہ مہینے کے ایام ماہواری میں نہ آئے، سمجھ آئے؟ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جناب اپنی اور جنتری جی چک کے آئے اندر، ایک یہاں پہ پتہ نہیں آپ کے گاؤں میں ہے کہ نہیں، ابھی تک میرے گاؤں میں یہ موجود ہے کہ دن پاؤن جاندے ہیں نا، دن پا کے ہٹ دے، اٹھ کے تر دے تے رنگ پاؤندے انہوں دے ہوتے چنگے طریقے نے رنگ چھوٹ دے۔ اور یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے ہی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کے دین نہیں طے کی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی، کوئی ایسی مثال موجود ہو؟ صحابہ کرام نے رشتے کیے اتنے، کوئی ایسی مثال ہو؟ وہ رنگ راہ کے کیا ہم ثابت کرتے ہیں؟ کیا ہم ہندو ہیں؟ ویسے کسی کو کہہ دو کہ آپ ہندو ہوں، وہ لڑن گل پہ جائے گا، تو جی میں نے ہندو کیا؟ ان کے کام سارے ہی ہم نے کرنے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دن طے کرنے ہوں تو یہ حق بنتا ہے کہ لڑکی کے ایام ماہواری میں وہ دن نہ آئے۔ آپ کہتے ہوں گے یہ مسئلہ آپ نے کیوں بیان کیا؟ ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے، مجھے فون آیا باقاعدہ طور پہ اسی مسئلے کے والے سے، دن طے تو اس دوران لڑکی کو ایام ماہواری آ گئی، اب وہ مجھے فون کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ لیکن یہ چاہیے کہ گھر والوں کو یہ دن طے کرنے کے اندر خاص احتیاط کریں۔ اس سے اگلا مسئلہ، یہ مسئلہ بھی آ ہی گیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ہے نا پرات بجانا، گانے بجانا، یہ جائز کوئی نہیں، یہ جائز کوئی نہیں۔ دف بجانا جائز ہے، ہم نے اس دف کو بدلا پرات میں، پرات سے ہم آئے ڈھول پہ، ڈھول سے اب ہم آ گئے ساؤنڈ پہ، ساؤنڈ سے اب ہم ایک ساؤنڈ پہ نہیں، اللہ خیر کرے ایسا ساؤنڈ کہ پورا محلہ نہ سو سکے، یہاں تک کمال۔ اور اللہ کے نبی کے پاس جو بچیاں دف بجا رہی تھی اس کے اندر کچھ شرائط تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ نابالغ بچیاں تھیں، بالغ عورتیں نہیں تھیں، نابالغ بچیاں تھیں، بالغ عورتیں نہیں تھیں۔ دوسری اس میں شرط یہ تھی کہ وہ بچیاں بدر کے شہداء کے گیت گا رہی تھیں، گانے نہیں گا رہی تھیں، یہ جو گانے ہمارے ہاں چلتے ہیں۔
بدر کے شہداء کے گیت گا رہی تھی۔ ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی دف بجاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ڈھول بجانے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ میں واضح طور پہ کہہ رہا تھا کہ راتی مولوی نے کیا دف بجانا جائز ہے تو ڈھول بھی ہوتا نہیں ہوتا۔ کوبا کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، اللہ کے نبی نے ڈھول سے منع کیا۔ اگلا کام مہندی، ایک ہوتا ہے مہندی رچانا اور ایک ہوتا ہے مہندی منانا۔ مہندی رچانا جائز ہے، مہندی منانا جائز نہیں۔ مہندی رچانا جائز ہے، مہندی منانا جائز نہیں۔ مہندی رچانا کیا؟ مہندی رچانا یہ ہے کہ عورتیں آپس میں گھر کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ مہندی لگائیں، یہ مہندی رچانا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت کی خوشبو یہ ہے کہ وہ عورت خوشبو لگائے، اس کا رنگ ہو، اس کی بو نہ ہو۔ عورتیں آپس میں لگائیں مہندی، کوئی عرض والی بات نہیں۔ یہ جو مہندی منانے والا کام ہے نا کہ 7-8 گھروں سے مہندی آنی ہے، اللہ خیر کرے، اور ساتھ ڈھول آنا ہے، بینڈ باجا آنا ہے، سارا کچھ آنا ہے۔ اچھا، مہندی لے کے گھر آنا ہے، گھر سے دولہا جی کو لے کے کہاں پہ آنا ہے؟ مسجد میں۔ مسجد کے ساتھ مذاق، اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق ہمیں زیب نہیں دیتا۔ رب کی پکڑ سے ڈرا کرو۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مہندی گھر میں آئی، وہاں سے اب ڈھول کی تھاپ پہ مسجد کے دروازے پہ آئے، آ کے 2 نفل ادا کرتا ہے، نفل ادا کر کے پھر باہر نکلتا ہے، پھر میوزک کی دھن کے اندر واپس جاتا ہے اپنے گھر کو۔ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں، مذاق نہیں اللہ کے ساتھ، مسجد کے توہین نہیں ہے۔ کیوں ہم ان باتوں کو بھول گئے؟ کیوں ہم یہ کام کرتے ہیں سارے؟ اللہ کے نبی نے شادیاں کی ہیں، کوئی ایسی مثال؟ پہلی تو بات یہ نفل پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے کہیں، اور کام کرنے کے بعد نفل ہوتے ہیں۔ یار کام سے پہلے نفل نہیں ہوتے اس طرح کی۔ شادی ابھی ہوئی نہیں، اللہ خیر کرے، ایک برات گئی، وہ میرے دوست ہیں، برات واپس موڑ دی۔ جو پہلے نفل پڑھے ہوتے تو کام ہی نہ ہوئے، پھر فائدہ۔ برات واپس آ گئی، کلیم اللہ صاحب بھی جانتے ہیں اس ساتھی کو۔ اس سے اگلی بات، ہمارے ہاں جو چلتا ہے نا جہیز کا رواج، جہیز دینا تحفہ ہے، جہیز دینا بچی کو تحفہ ہے، لیکن اگر اگلے گھر والے مطالبہ شروع کر دیں پھر وہ تحفہ نہیں رہ جاتا، پھر وہ تحفہ نہیں رہ جاتا۔ جہیز ماں باپ دیں اپنی اولاد کو ضروریات کی چیزیں تحفہ ہے، اگر ضروریات سے بڑھ کے وہ یہ کریں کہ جناب اب فلاں نے اتنا دیا تھا ہم نے اتنا دینا ہے، پھر غلط ہے، پھر غلط۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، آپ کے محلے میں یتیم بچیاں بھی رہتی ہوں گی، ان کے دل میں کیا آئے گا؟ غریب بھی رہتے ہوں گے، ان کے دل میں کیا آئے گا؟ جہیز دینا تحفہ ہے، اور اس کی آڑ میں جہیز دے دیتے ہیں بڑا 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ 20-20 لاکھ کا بچیوں کو جہیز دے دیتے ہیں۔ کئی باپ بھی یہ کرتے ہیں اور کئی بھائی بعد میں یہ کرتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے۔ شریعت تیرے باپ کی ہے، کیوں نہیں دیتا وراثت میں سے حصہ اپنی بہنوں کو؟ کیوں نہیں دیتا اپنی بیٹیوں کا حصہ وراثت میں سے؟ لو جی انہیں حصہ لائے گی تو لوگ کی سانو کی کیا انگے؟ کمال ہوگی۔ کائنات کے امام نے قیامت کے دن حوض کوثر پہ پانی پلانا اپنے ہاتھوں سے امت محمد کو، وہاں پہ کسی بھائی نے آ کے کام دینا؟ پل صراط پہ کوئی بھائی کام آئے گا؟ جنت میں جاتے وقت کوئی بھائی روک سکتا ہے؟ قبر میں آ کے عذاب کم کرنے کے لیے کوئی بھائی آ سکتا ہے وہاں پہ؟ شریعت کی مخالفت کرتے ہو اور بہانے بناتے ہو۔ اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ دو، پورا حصہ ناپ کے دو، ان کو نہیں دینا جہیز تو نہ دو، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اچھا یہ بات ایک بڑی ہے جی، وہ نا بہن نے حصہ چھاڑ دیتا، انہوں نے کہا میں آپ دے پرا کو حصہ نہیں لینا۔ اچھا جی چھاڑ دیتا حصہ، پھر کبھی کوئی مثال تو ایڈا پنڈ ہے، اپنے گاؤں میں سے کوئی ایک مثال پیش کریں، کبھی بھائی نے کہا کہ میں اپنا حصہ بہن کو چھوڑ دیتا ہوں، کوئی ایک مثال ہے؟ کیوں نہیں ہے مثال؟ اس وجہ سے بھائی کی نظریں بتا رہی ہوتی ہیں تو ایک باری حصہ لے تو میرا تو گئی،
बहन अपने भाई का भरम रखते हुए, बहन अपने भाई का चेहरा देखने के लिए कि जब कभी गम होगा अपने भाई के साथ आके बहुत दुख सुख की बातें कर लूंगी, सिर्फ इसलिए बहन कहती है भाई मैं अपना हिस्सा छोड़ देती हूँ। वो अपने बच्चों का हिस्सा बहन छोड़ के चली जाती है। क्यों नहीं रहता विरासत से अपनी बहनों को हिस्सा? क्यों नहीं रहता विरासत से अपनी बेटियों को हिस्सा? तुझे अल्लाह ने माल दिया, तेरे बाप का माल कोई नहीं। चाहे तो ना कि बाप का माल है, बाप का माल का तो फिर कब्र में लेके जाता साथ, यहां पे क्यों छोड़ के गया? किसी के बाप का माल नहीं है, ये माल अल्लाह ने दिया है और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। जिनका हिस्सा है उनको देना पड़ेगा, नहीं दोगे क़यामत के दिन पकड़े जाओगे। अगला काम हमारी शादियां, बारात। हाँ, बारात के बारे में ये बात याद रखें कि दोनों तरह से अफरात व तफरीत होता है। लोग तो लड़की वाले कहते हैं कि बिल्कुल ही बंदे 3-4 आए। हाँ, अगर लड़के वाले मान के 3-4 लाते हैं तो अच्छी बात है। लड़के वाले कहते हैं कि नहीं जी 400-500 बंदा बारात दान, गलत बात है। लड़की वालों की इतनी हड्डी नहीं होगी यार। एक बाप सारी ज़िंदगी 20 साल की बच्ची जब वो उसकी खिदमत के काबिल हुई, वो बाप अपनी बच्ची तुझे सौंप रहा है कि ये ले जा अब तेरी खिदमत करेगी, उसके बाद तू और क्या चाहता है उस बाप से? अगर तो मिल बैठ के बंदे तय हो जाएं कि इतने बारात के आने चाहिए, ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो मामला कि बारात इतनी आएगी, इतने बंदों को खाना खिलाना पड़ेगा, अगर नहीं खिलाओगे तो फिर असी लाग भी नहीं देना, ठीक है ना? फिर असी लाग भी नहीं देना, चलो ना दो पहली लाग। लेकिन बारात का ये बात समझ लें कि दोनों घरों की रजामंदी होनी चाहिए, जितने बंदे हों, जोर ज़बरदस्ती कोई नहीं इसमें। उससे अगली बार निकाह आने लगा, मौलवी साहब आ गए, कल मैं पढ़ाओ कि पढ़ाओ। जब रिश्ता किया तो उस वक्त नहीं पूछा था कि मुसलमान है या नहीं, उस वक्त पूछ लेते। ये बाद में कल में पढ़ाने का कौन सा तसव्वुर? पहले जब इतनी देर रिश्ता किया, मंगनी की, उसको इतने बेचते रहे, मंगनी पे इतना खर्चा किया, मेहंदी हुई है, सारा कुछ हुआ, अब क्या ज़रूरत है कल में पढ़ाने की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है, खुतबा पढ़ें, इजाबे कबूल करूँगा, ये बात ख़त्म। इससे आगे तो कुछ नहीं। अगर इससे आगे कुछ है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उससे अगला मसला आ गया, बारात के बाद सलामियाँ शलामियाँ भी हो गई हैं, आगे आ गए दूध पिलाई। दूध पिलाना जायज़ है, दूध पिलाई जायज़, सारे हैरान होंगे उनको, दूध पिलाई जायज़, ये तो रस्म। किताब ज़िफ़ाफ़ अल्लामा अलबानी हदीस लेकर आए, बातें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तय्यबा ताहिरा के साथ निकाह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मी आयशा के साथ ला के बिठाया गया। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा आयशा की बहन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में साली लगती हैं, दूध का प्याला लेकर आई, अल्लाह के नबी ने पिया, आपने पी के अम्मी आयशा को दिया, अम्मी आयशा ने वो दूध पिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ प्याला। इस हद तक बस। ये जो हमारे यहाँ चलता है ना, बेहयाई के लिबास पहन के साली आती है दूध पिलाने के लिए, दूध पिला के बाद में पैसे तय होते हैं कि अब बताएं कितने पैसे लेने कितने नहीं। ये तरीकाकार गलत है। दूध पिलाई जायज़, तरीकाकार हमारा गलत है। अगर तरीकाकार हमारा गलत है तो फिर हमें ये सोच लेना चाहिए कि जहाँ तक अल्लाह के नबी ने किया है वो कर लें, उससे आगे फिर लड़ाइयाँ होती हैं। हूँ तुझे कहो कि मैं उस शादी में भी मौजूद था, हमारे अजीज़ों की शादी थी, दूध पिलाई से लड़ाई शुरू हो, इतनी लड़ाई हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ दूध पिलाई से लड़ाई शुरू। क्यों नहीं हम इन बातों को वैसे ही ख़त्म कर देते यार? इनको ख़त्म कर दें तो मेरे ख्याल में मामला सीधा हो जाएगा। दूध पिलाई होगी, अब रुखसती होने लगी है, कहाँ पे कुरान का साया? वैसे चाहे बेटी को आता ना, कुरान सिर दे होते। अफसोस और दुख की बात यह है, मैंने एक वाक़या पढ़ा, कहते हैं कि मौलवी साहब कहते हैं कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया, मुझे पता तो चल रहा था, कहते 3 दिन से महल्ले में सोया नहीं जा रहा था, ढोल की थाप हो रही थी, किसी लड़की की शादी थी। कहते लड़का दौड़ा दौड़ा, उसका भाई आया आके मुझे कहते हैं कारी साहब
ایک کام رہے گا جلدی جلدی دینا، ذرا قرآن مجید دینا. وہ بیان کو رخصت کرنا تھا، اس کے سر پر اوپر کرنا تھا، گھر میں قرآن نہیں ہے. وہ مولوی صاحب اندر گیا، انہوں نے غلاف میں لپیٹ کے دے دیا. وہ اس نے پکڑا، دوڑا گیا، جا کے اپنی بہن کی رخصتی کی. رخصتی کر کے واپس آیا، دوڑا قاری صاحب کو کہتا قاری صاحب یہ لے قرآن. اوپر اس نے 100 روپیہ رکھا، قاری صاحب کو دیا. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے وہ اس کو پکڑا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، میں نے کہا یا اللہ تیرا ایسا بندہ ہے جس نے کھول کے بھی نہیں دیکھا کہ اس میں قرآن مجید ہے بھی یا نہیں. کہتے میرے پاس پڑھی ہوئی ریاضی کی ایک کلاس کی کتاب تھی، میں نے وہ اٹھا کے دی تھی. اسی کے سائے میں وہ اپنی بہن کو رخصت کر کے آ گیا. یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری قرآن سے نسبت ہے، یہ ہماری قرآن سے نسبت ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چکے ہیں. آخری مسئلہ اور اس کے بعد ایک آخری بات ختم، ٹائم بھی ہو گیا. یہ جو ہمارے یہاں نیوندرا چلتا ہے نا، نیوندرا، اگر تو اس کی یہ ہے کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مسئلہ سمجھ لیں. نیوندرا جو ہمارے چلتے ہیں نا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اگر کوئی اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے، مطلب اس کو تحفتاً دینا چاہتا ہے تو دے دے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں رواج چلتا ہے نا کہ انہیں 4000 دیتا ہے تو ہوں اگلی باری یہ میرے آیا تو 5000 دے گا تو گل ٹرنی، نہیں تو گل ختم. یہ سراسر سود ہے. یہ سراسر کیا ہے؟ سراسر کیا ہے؟ سود ہے. سارے سوچی پہ گا انہیں بھی مولوی صاحب ایک کڑے لگ گیا. لیکن بات یاد رکھیں، جو باتیں میں کر کے جاؤں گا انشاءاللہ بعد دلائل باتیں، اور اصلاحی معاشرہ کا مقصد ہی یہ ہے کم از کم کسی کی اصلاح تو ہو. اب کیا ہے نیوندرا، یاد رکھیں اگر تو اپنی حیثیت کے مطابق کوئی دیتا ہے تو ٹھیک، اگر اس طرح دیتا ہے، اگر اس طرح دیتا ہے کہ تو آپ نے مجھے 2000 دینا ہے، 2000 کے بعد ہی ہم نے جب شادی پہ واپس آپ کے آئیں گے تو 3000 دینا، یہ سراسر سود ہے اور یہ جائز نہیں. آخری بات اور میرا سلام، یہ جو ہمارے ہاں رواج چلتا ہے نا، اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے. یہ جو ہمارے ہاں چلتا ہے نا کہ جناب انہیں میں نے شادی تے سدیا کوئی نہیں تے میں آنا کوئی نہیں، یہ چھوڑ دیں یار، یہ چھوڑ دیں. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اور اس وجہ سے یار بڑی بڑی شادیاں، خوشیاں، موقع رہ جاتے ہیں، بھائی بھائیوں سے جدا ہو جاتے ہیں، بہنیں بھائیوں سے جدا ہو جاتی ہیں، سگی بہنیں بہنوں سے جدا ہو جاتی ہیں. کیوں؟ جو تو انہوں سدا تے ایسی کوئی نہیں ہوتا، جو آیا تو پھر اسی نہیں ہوں. نہیں ہوں تینوں سانو برات یاد آ گئی تو تینوں ولیمے تے یاد آ گئی ساری، جدن تو دن پائے سے ادن کیوں نہیں سانو سدیا؟ اس وجہ سے ہماری لڑائیاں. چھوڑ دیں ان لڑائیوں کو یار، اس لڑائی کو چھوڑ دیں، نہیں تو کیے ہوئے عمل برباد ہو جائیں گے، کیے ہوئے عمل برباد ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن کے بعد جو کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی سے نہیں بولتا، کتنے دن کے بعد؟ 3 دن تے 3 راتاں گل نہیں کرتا، فرمایا اس کے اعمال آسمان پر جاتے ہی نہیں، آسمان پر جاتے ہی نہیں. قبول ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے اعمال آسمان کے اوپر جاتے ہی کوئی نہیں، فرشتے لے کے ہی نہیں جاتے اس کے اعمال. ہم پتہ نہیں کہاں پھر. اور دوسری بات، یہ ان باتوں کو چھوڑ دیں یار کہ تم نے مجھے نہیں بلایا، میں میری لڑائی کوئی آج تک اس دنیا سے کیا لے گا؟ مجھے یہ بتائیں. میرا باپ تو زندہ دادا میرا فوت ہو گیا، میرا پردادا، پتہ نہیں کتنے لوگ فوت ہو گئے، وہ اس دنیا سے کیا لے کے گئے؟ کچھ لے گئے؟ کچھ زمین جائیداد جو بھی تھی، پیچھے والے لڑ کے مر رہے ہوتے ہیں. ایک ماچس کی تیلی کے اوپر، ایک ماچس کے اوپر کراچی کے اندر 10 بندے قتل ہوئے تھے. ایک ماچس کی کوئی اوقات ہے؟ 4 مرلے جگہ کے پیچھے، 4 مرلے جگہ کے پیچھے، صرف ایک رستے کے پیچھے ایک خاندان کے 17 افراد قتل ہوئے تھے، اور میں ان کو جانتا بھی. 17 افراد قتل ہوئے تھے، صرف 4 مرلے کا رستہ تھا، اس کے لیے 17 بندے مرے ہیں. کو فائدہ ہوا؟ کو فائدہ ہوا تو بتائیں. تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں نے بیان کیا، پہلے مجھے